إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی فضل اور اس کا احسان ہے. اس نے ہمیں اس ماہ مقدس میں عبادات کرنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے انعامات پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. نیکی کرنا یہ خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو نیکی کا موقع ملتا ہے مگر وہ نیکی کرتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کر لیتے ہیں اس کو سنبھالتے نہیں ہیں. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے اس کو نیکی کا موقع ملے وہ نیکی کرے, اس اپنی نیکی کی حفاظت کرے. اور یہ حفاظت کرنا یہ مشکل ہے, نیکی کرنا مشکل نہیں ہے. اور عبادات میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے حقوق اللہ, اللہ کے حقوق, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, روزے رکھنا, حج کرنا, نذر و نیاز دینا, صدقہ خیرات کرنا, یہ تمام عبادات ہیں. ان عبادات کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. دوسرا, عبادت کا اہم ترین جو حصہ ہے وہ جو دوسرے حقوق ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں. ان بندوں کے حقوق کو ادا کر کے بندہ اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے ہی حقوق بیان کیے ہیں. جو ان حقوق کی پاسداری کرتا ہے, ان حقوق کو ادا کرتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لکھا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے جب یہ عبادات دو طرح کی ہیں, ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور دوسری عبادت مکمل ہوتی ہے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر کے, تو ہم جو عبادات کرتے ہیں کیا ہم ایک ہی عبادت کر رہے ہیں یا ہم دونوں کر رہے ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگ اپنی
حقوق اللہ والی عبادات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں نے حج بھی کیا ہے، میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، مگر یہ تو اللہ کے حقوق ہے نا، آپ اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، کرنے چاہیے، ہر مسلمان کو کرنے چاہیے، مگر یہ تو ایک حصہ ہے۔ جو تصویر کا دوسرا رخ ہے جس کی وجہ سے عبادات قبول ہوتی ہیں، کیا وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا، دو عورتوں کا ذکر کیا۔ یہ بات آپ نے کئی مرتبہ پہلے سنی بھی ہوگی۔ ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ جی وہ جو عورت ہے وہ بہت نیک عورت ہے، یعنی لوگ اس کی نیکی کو جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے کہ وہ عبادات کے اندر بہت آگے ہیں۔ نمازیں فرض تو کیا، وہ تو نوافل ہی بہت پڑھتی ہے، روزے فرضی کیا، وہ تو نفلی بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ فرض کیا، وہ تو صدقہ خیرات بھی کرتی ہے۔ تو یہ والی جو نیکیاں ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حقوق اللہ کے ساتھ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو عبادات ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حقوق اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ عورت ان چیزوں میں بہت آگے ہے، مگر لوگ، محلے والے، پڑوسی یا جن جن سے بندے کا رشتہ ناطہ ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، وہ اس عورت کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اس کی بد زبانی کی وجہ سے، اس کے خراب رویے کی وجہ سے لوگ اس سے بڑا تنگ ہیں۔ حقوق اللہ میں کیا ہے؟ سب سے آگے، اور حقوق العباد میں زیرو پر ہے، زیرو پر۔ حقوق اللہ میں 100 نمبر ہے، مگر حقوق العباد میں زیرو پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی تو کیا فیصلہ کیا؟ واقعہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، سب کو یاد بھی ہوگا نا؟ اگر سب کو یاد ہے تو میں اپنے دروس کے اندر ہر جگہ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں سننے کی نہیں، ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ سنتے ہم بہت ہیں، عمل تو ہے ہی نہیں۔ تو جب عمل نہیں ہے تو پھر آخرت کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا سنایا جب سنا کہ بڑی نیک عورت ہے، بڑی نیک عورت ہے، مگر لوگ بڑا تنگ ہے اس سے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا جہنم میں جائے گی، دوسری بات ہی نہیں کی۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے یا رسول نے؟ اللہ نے کرنا ہے، مگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں بولتے۔ آپ جو بولتے ہیں، جو ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے پیغمبر کو کہ یہ جو میری عبادت میں اتنا آگے بڑھی ہوئی عورت ہے،
مگر جو اس کا اخلاق ہے، اس کا رویہ ہے، اس کا انداز ہے، اس کی زبان، جو لوگ اس سے تنگ ہیں، اگر لوگ اس سے تنگ ہیں تو پھر ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگوں کو بتا دو کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ اتنی محنت، نمازیں، روزے، زکاتیں، صدقہ، خیرات، نذر و نیاز، اس کی ویلیو کیوں نہیں ہے؟ پھر کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محلے میں ایک دوسری عورت بھی ہے، نمازیں وہ بھی پڑھتی ہے مگر اس کے مقابلے میں ذرا تھوڑا کم ہے۔ مثال کے طور پہ فرض یہ بھی پڑھتی ہے، فرض وہ بھی پڑھتی ہے، یہ نفلی زیادہ کرتی ہے، وہ نفلی نہ ہونے کے برابر کرتی ہے۔ روزے یہ بھی رکھتی ہے، روزے وہ بھی رکھتی ہے، یہ فرضی کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتی ہے، وہ صرف فرضی رکھتی ہے۔ اور اس کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے اگر کبھی کوئی روٹی کے کچھ ٹکڑے وغیرہ ہوں تو یہ دے دیتی ہے، ورنہ یہ اتنا بھی نہیں کرتی۔ نیک اعمال میں اس کے مقابلے میں کم ہے، مگر جہاں یہ رہتی ہے اس سے کوئی تنگ نہیں ہے، اس سے کوئی تنگ نہیں ہے۔ اس کا رویہ، اس کا اخلاق، سب لوگ اس سے خوش ہیں۔ اس نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، تنگ نہیں کیا۔ نیکیوں میں کیا ہے؟ پوری پوری ہے، بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، مگر جہاں یہ رہتی ہے لوگ اس سے تنگ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ ان دونوں کا موازنہ کرو اور اپنے آپ کو کٹارے میں کھڑا کرو، اپنے آپ کو چیک کرو۔ وہ محلہ کون سا تھا؟ وہ عرب محلہ تھا، اور آپ کے بھی یہاں عرب محلہ ہے نا؟ کیا وہ بھی عرب کا محلہ تھا، عرب لوگ تھے نا؟ تو یہ وہی مثال ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ صرف اسی عرب محلے کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت کے آخری انسان کے آنے تک کے لیے ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو عبادات کے اندر بہت اچھا پاتے ہیں تو یہ معاملہ حقوق اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ قیامت کے دن اس کا بندہ عبادات میں اگر کہیں کمزور ہے تو وہ معاف کرنے پر قادر ہے کہ جی میری عبادت کا مسئلہ ہے نا، میں مالک ہوں، میں چاہوں تو چھوڑ دوں۔ لیکن جہاں بات بندوں کی آئے گی، حقوق العباد کا معاملہ آئے گا، وہاں کوئی رعایت نہیں ہے، وہاں کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے پڑوسی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تعلق والے بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، تو ذرا تھوڑا سا اپنے بارے میں تو چیک کریں نا، پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں۔ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کتنا ایماندار ہے، وہ کتنا نیک ہے، وہ کتنا عبادت گزار ہے، وہ کتنا متقی پرہیزگار ہے، یا وہ کتنا بے ایمان ہے، یا وہ کتنا بد اخلاق ہے، یا وہ کتنا منافقت پر اترا ہوا ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک نیکیوں والا، ایک بدیوں والا۔ انسان کے کردار میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں
کہ تم میں بہترین انسان کون ہے؟ بہترین انسان۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں اور لوگوں کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو بلکہ اس سے اچھی توقع ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ بہترین انسان ہے۔ فرمایا بتاؤں برا آدمی کون ہے؟ کہا جی ہاں بتائیے۔ فرمایا سب سے برا انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو خیر کی توقع نہ ہو، خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے لوگ محفوظ بھی نہ ہو۔ ہر کسی کو تنگ کر رہا ہے، ہر کسی کو ڈس رہا ہے، لوگ اس سے تنگ و پریشان ہیں۔ حقوق اللہ قبول ہوں گے اگر حقوق العباد ٹھیک ہیں۔ حقوق اللہ کی ویلیو نہیں ہے اگر حقوق العباد میں معاملہ خراب ہے۔ واقعہ آپ نے سن لیا، دو عورتوں کا واقعہ سن لیا۔ حقوق اللہ اللہ قبول کرے گا اگر حقوق العباد ٹھیک ہے۔ رمضان کے مہینے میں یا عام دنوں میں ہم اپنے معاشرے میں، مساجد میں لوگوں کا عبادت میں شوق دیکھتے ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عبادت کا شوق کافی ہے؟ بس نہیں، اس عبادت کی قبولیت کے لیے اس کا جو دوسرا رخ ہے، حقوق العباد، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ کے ماں باپ، والدین، رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، پڑوسی، محلے والے، یہ سب حقوق العباد میں۔ اگر آپ ان معاملات میں ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر یہ اپنی عبادات کو بھول جائیے، پھر آپ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اور اس پر خوش ہیں کہ میں بہت نیک آدمی ہوں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن میں، فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو متقی، نیک، پرہیزگار، پارسا، شریف آدمی، اچھا آدمی نہ کہو۔ اپنے آپ کو یہ نہ بولو میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں بڑا شریف آدمی ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، فرمایا نہ کہو۔ کیوں؟ هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں کون نیک ہے، وہ خوب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، اور اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون بندہ کتنی عبادت کرتا ہے، کون حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقوق اللہ ہے بس یہی عبادت ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو حقوق اللہ ہے بس یہی عبادت ہے، جبکہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف حقوق اللہ عبادت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ حقوق العباد شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ان کے سامنے بولتا ہے، ان کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، لیکن وہ بندہ بڑا نیک ہے۔ جو بندہ یہ سب کچھ کرتا ہے اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، وہ پہلے سب میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھو گے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، اس کو دیکھو گے وہ صدقہ خیرات بھی کرے گا، نیکی کے کاموں میں آگے آگے، کبھی جھاڑو پکڑا ہوا مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہے، کبھی پوچھا لگا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، بندہ بڑا نیک ہے، مگر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جنت میں جائے گا؟ کیوں بھائی جنت میں جائے گا؟ واقعہ آپ نے سن لیا نا اس عورت کا کہ عورت بہت نیک ہے، لوگ تنگ ہیں، تو کہاں جائے گی؟
جہنم میں نا. تو یہ آدمی بڑا نیک ہے لیکن ماں باپ کو تنگ کرتا ہے تو جنت میں جائے گا. تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ حقوق اللہ کافی نہیں ہیں جب تک حقوق العباد کی پاسداری نہ ہو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہم عبادات کرتے ہیں صرف حقوق اللہ کو عبادات سمجھ کر کے اس کو کافی نہ سمجھیں. حقوق العباد والی جو عبادات ہیں جو وہاں نیکیاں ملنی ہیں ان کو ساتھ شامل کریں تو پھر آپ کی عبادات قبولیت کے درجے پر پہنچیں گی. اس کا آپ کو فائدہ ملے گا. آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ آپ کی نسلوں کو فائدہ ملے گا. اتنے اچھے بن جائیے, اتنے نیک بن جائیے, اپنی اصلاح کرو. آپ کا جسم 5 فٹ کا ہے, اگر آپ اپنے وجود کی اصلاح نہیں کر سکتے تو آپ معاشرے کی کیا اصلاح کریں گے؟ آپ کا اپنا وجود اگر وہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کا جو دل ہے اگر وہی سیدھا نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, اگر کوئی بندہ حاجیوں کی خدمت کرتا ہے, حاجی حج کرنے جاتے ہیں, ان کی خدمت کرتا ہے, ان کو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پلاتا ہے, ان حاجیوں کو ستو پلاتا ہے, تو کیا خیال ہے گرمی کے موسم میں حاجیوں کی خدمت کرنا یہ کوئی چھوٹی عبادت ہے؟ یہ حقوق العباد میں نا, حقوق العباد میں. مگر حقوق العباد کرتے رہیں, اگر اس میں بھی اگر حقوق اللہ شامل نہیں ہے تو حقوق العباد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو لوگ حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں, حاجیوں کو ستو پلا رہے ہیں, شربت پلا رہے ہیں, ٹھنڈے پانی پلا رہے ہیں کہ جی ہم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں, یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں, مگر ان میں ایمان ہے ہی نہیں, ان میں ایمان ہے ہی نہیں. اللہ جو فرماتا ہے یہ مانتے نہیں ہیں, رسول جو فرماتا ہے مانتے نہیں ہیں. اگر ان کے دل سیدھے نہیں ہیں تو ان کی یہ نیکیاں کس کام کی ہیں؟ تو ان سے کہہ دو لا یستوون, اہل ایمان کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک, ان کے پاس ایمان بھی ہے, ان کے پاس تقوی بھی ہے, ان کے پاس پرہیزگاری بھی ہے. تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, تم صرف ان کو پانی پلا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو ہم بڑا تیر مار رہے ہیں. تو ان سے کہہ دو تم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جن کے پاس ایمان کی طاقت ہے. ایک بندے کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوتا ہے, جس کا ہمارے پاس تو خدا ہے. اگر یہ ایمان ہے ہی نہیں تو بندہ کافر ہے, ایمان نہیں ہے تو بندہ کافر ہے. اگر یہ ایمان ہے تو بندہ اسلام کے دائرے میں. مگر اس بندے کا یہ جو ایمان ہے, اگر یہ ایمان آدھا اچھائیوں کی طرف ہے اور آدھا جو ہے برائیوں کی طرف ہے, یعنی یہ زبان سے تو کہتا ہے ہاں دین بہت اچھا ہے مگر دل سے مانتا ہی نہیں ہے, دین کی جو اچھائیاں ہیں وہ نہیں مانتا, تو شریعت کہتی ہے یہ منافق آدمی ہے. تو گویا دل کا سیدھا ہونا بھی بڑا ضروری ہے عبادات کی قبولیت کے لیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادات کریں, محنت کریں اور قیامت کے دن نام اعمال میں 0 لکھا ہوا ہو کہ اس نے تو کام نہیں کیا, اس لیے کہ اس کی نیکیاں اس معیار کی ہے ہی نہیں کہ ہم اس سے قبول کریں. اور نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ اپنے اعضاء کے ذریعے سے بجا لاتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, صرف یہی نیکیاں نہیں ہیں, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ, حسن الظن من حسن العبادہ. اس حدیث کو پلے باندھو. یہ جو بات میں نے ابھی بیان کی ہے نا, اس حدیث کا مفہوم سمجھاتا ہوں آپ کو میں, اس کو پلے باندھ لو. اگر کچھ
اپنا معیار بنانا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، کیا ارشاد فرمایا؟ حسن الظن من حسن العبادہ، انسان کی سوچ کا اچھا ہونا، انسان کی سوچ کا اچھا ہونا۔ سوچ کیا چیز ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ سوچ کہتے ہیں گمان کو، گمان۔ ایک ہوتا ہے برا گمان، ایک ہوتا ہے اچھا گمان، ایک ہوتا ہے بد گمانی یعنی بری سوچ، ایک ہوتا ہے حسن ظن اچھی سوچ۔ تو گویا گمان ہوئے دو، ایک اچھا ایک برا۔ یہ جو گمان ہے یہ ہوتی ہے سوچ۔ مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا وہ کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے، اب وہ عورت اس کے ساتھ کون ہے آپ کو نہیں پتا، مگر آپ نے جیسے ہی دیکھا تو آپ نے اس کے بارے میں سوچا کہ لگتا ہے یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کیا سوچا؟ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ یعنی آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا؟ برا سوچا کہ 2 نمبر آدمی ہے۔ مگر ہو سکتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ وہ اس کی بہن تھی، وہ اس کی بیٹی تھی، وہ اس کی بیوی تھی، مگر آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے اپنے ذہن میں ایک سوچ بٹھائی، اس کے بارے میں جو سوچ بٹھائی وہ سوچ غلط تھی۔ یہ جو غلط سوچ بٹھائی ہے اس کو قرآن کہتا ہے یہ بدگمانی ہے، یہ بری سوچ ہے۔ اور بری سوچ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بری سوچ گناہ ہے۔ توجہ میری طرف، بری سوچ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھیے کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے۔ آپ نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے صرف ایک سوچ سوچی ہے۔ کیا کیا؟ ایک سوچ سوچی ہے۔ اس بندے کو نہیں پتا آپ نے کیا سوچا ہے، لیکن آپ نے تو سوچا ہے نا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو اس کے بارے میں آپ نے اپنے ذہن میں ایک سوچ بٹھائی ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کی سوچ غلط، آپ نے اس کے بارے میں غلط سوچا تو آپ نے گناہ کر لیا۔ اور اگر کسی کے بارے میں آپ نے سوچ رکھی اچھی، آپ کی نظر پڑی ایک بندہ مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے، آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، آپ نے سوچا ہو سکتا اس نے پڑھ لی ہو سکتا اس نے پڑھ لی ہو، تو اچھی سوچ رکھی نا آپ نے۔ تو کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حسن الظن من حسن العبادہ، اچھی سوچ بہترین عبادت ہے۔ اچھی سوچ بہترین عبادت ہے۔ بہترین عبادت کرنے کے لیے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں عبادت کروں بہترین ہو۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بہترین عبادت بہترین سوچ ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ سوچ ہماری کیسی ہے، کسی کے بارے میں بھی، رشتہ دار کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، جماعتی کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی آپ کی کیا سوچ ہے؟ اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو اچھی سوچ بہترین عبادت ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ غلط سوچتے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں۔ تو سوچیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر اس دماغ کے اندر، اس چھوٹے سے کھانے کے اندر اگر بری سوچیں بھری ہوئی ہیں تو آپ عبادت کس طریقے سے کرتے ہوں گے؟ کیونکہ جس سوچ کو بہترین کہا گیا وہ سوچ ہی خراب ہے۔ جس پیالے میں آپ نے دودھ پینا ہے وہ صاف ہی نہیں ہے، وہ پیالہ ہی خراب ہے، تو کیا خیال ہے اس میں جب دودھ ڈالیں گے وہ دودھ خراب ہوگا یا نہیں؟ تو آپ کا جو اگر دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، سوچ ہی خراب ہے، جو بہترین عبادت کے لیے جو اصل چیز تھی
وہ تو پہلے سے آپ نے پراہ گندہ کر دی. اپنے دل کو، اپنے دماغ کو صاف رکھنا اور عبادات کی طرف انہماک، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی اچھی، آپ کا عمل بھی اچھا. اگر کوئی بندہ ایسا بن جائے تو پھر یقین کر لیجئے یہی بندہ تو ولی اللہ کہلاتا ہے، جس کا عمل، جس کا کردار، جس کا ظاہر، جس کا باطن سب کچھ اچھا. اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہے جس کا ہم کہتے ہیں نا اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، یہ بار بار سنا ہوگا آپ نے نا کہ رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون. یہ تتقون، یہ ساری جو میں بات کر رہا ہوں، یہ تتقون کا مغز اور اس کی تشریح ہے، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، بری سوچ سے بچنے والے بن جائیں، ہر برائی اور ہر منکر کام سے بچنے والے بن جائیں. تو یہ پرہیزگاری ہے. تو رمضان کے مہینے کی جو اصل تربیت ہے وہ ہم لوگوں کو جھنجھوڑ کے، ہلا کے ٹھیک کرنا ہے کہ بھی شیطان بھی بند ہو گیا، جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے، اب تو سدھر جاؤ. اگر ابھی بھی نہیں سدھرنا، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہونا، تو پھر کب ہونا ہے؟ اور اگر بندہ خود ٹھیک ہو جائے، اچھا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بھی قدر کرتا ہے، اس کی آنے والے نسلوں کی بھی قدر کرتا ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اگر آپ اچھے بن جائیں، آپ نیک بن جائیں، آپ صالح بن جائیں، عمل بھی اچھا، سوچ بھی اچھی، کردار بھی اچھا، سیرت بھی اچھی، اتنے اچھے بن جاؤ کہ آپ صالح بن جاؤ. صالح جس بندے میں ظاہری کوئی عیب نہیں ہوتا، جس کو لوگ جانتے ہیں کہ دل کا بھی صاف آدمی ہے، عمل کا بھی صاف آدمی ہے، کردار کا بھی صاف آدمی ہے، سیرت کا بھی صاف آدمی ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کی بڑی قدر ہے. تو قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جب جا رہے تھے تو راستے میں جب گزرے ایک مکان کے پاس سے، تو اس مکان کی جو ایک دیوار تھی وہ گری ہوئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے اس پر سوال بھی کیا تھا کہ جب حضرت خضر کہنے لگے موسیٰ یہ دیوار جو گری ہے نا یہ ہم نے بنانی ہے، یہ ہم نے بنانی ہے، بنانے لگ گئے، بنا کے دیوار کھڑی کر دی. تو حضرت موسیٰ پوچھنے لگے یہ ہم نے کیوں بنائی ہے، یہ کیوں بنائی بھائی؟ تو پھر بتایا کہ یہ ہم نے اس لیے بنائی کہ یہ جو گھر ہے یہ ایک ایسے آدمی کا ہے جو آدمی بڑا نیک تھا. کون تھا؟ نیک آدمی تھا. نیک آدمی نیک بنتا ہے نیکیاں کر کے، نیک بنتا ہے اچھائیاں کر کے. تو یہ آدمی بڑا نیک تھا. اچھا جی، آدمی نیک تھا. کہا کہ اس نیک آدمی نے اس دیوار کی بنیاد کے اندر گڑھا کھود کے خزانہ وہاں دفن کیا ہوا تھا. اس کی اولاد چھوٹی تھی، بچے چھوٹے تھے، اس نے وہاں دفن کر دیا. یہ دفن کرنے سے مجھے بات یاد آئی، انڈیا سے جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، یہ ہمارے دادا ہمیں سناتے تھے کہ جب ہم انڈیا میں رہتے تھے تو ہمارے پاس جو بھی قیمتی چیز، سونا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تو ہم زمین کے اندر ہی گڑھا کھودتے تھے اور اس کے اندر ہی دبا دیا کرتے تھے. اور وہاں لوگوں کے پاس صندوق یا اس طرح کی چیزیں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، تو زمین میں ہی دفن ہوتا تھا. کہتے ہیں جب وہ ٹائم آیا تو وہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا ادھر. آپ سوچئے کہ پرانے وقتوں میں لوگوں کے ہاں یہی طریقہ تھا، اپنا سونا کوئی بھی چیز کسی چیز میں بند کر کے اس کو زمین میں گڑھا کھود کے اس کو رکھ دیتے، چھپا دیتے. تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں
اور حضرت خضر کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. تو اس نیک آدمی نے دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا. اب یہ نیک آدمی نیک تھا نا, تو یہ نیک تھا, یہ پتہ کس کو تھا؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ کو پتہ تھا نا, اللہ کو پتہ تھا. اللہ نے بتایا حضرت خضر کو, حضرت خضر نے بتایا حضرت موسیٰ کو. جب ان کو پتہ چلا کہ ان بچوں کے باپ نے جو کہ نیک آدمی تھا یا خزانہ دفن کیا, اور یہ دیوار گر چکی ہے یا گرنے والی تھی, اگر کوئی بھی ادھر ادھر کا محلے والا یہاں کوئی کھدائی بدائی کرتا تو یہ خزانہ اس کے ہاتھ لگ جاتا. تو اللہ نے ان بندوں سے کیا کام لیا کہ جی اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دو, تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا, یہ یہاں کھودیں گے اور یہ خزانہ ان کو مل جائے گا. اس خزانے کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. حفاظت کر کیوں رہا ہے؟ ان بچوں کے باپ کی وجہ سے کہ وہ نیک آدمی تھا. باپ نیک ہوگا, اس کی دولت کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. اس کی اولاد چھوٹی ہے, اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ بڑی ہوگی, ان کی رسائی اس دولت تک کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. بنیاد کیا ہے؟ انسان کا اچھا ہونا, انسان کا نیک ہونا, انسان کا عمل, اس کا کردار, اس کی سیرت, اس کے معاملات اگر اچھے ہیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچ لیجئے کہ ہم یہ تو سن رہے ہیں فلانا بھی اچھا تھا, فلانا بھی اچھا تھا, تو ہم کتنا اچھے ہیں. تو یہ سوال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کیسے پتہ چلے گا میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تمہارے پڑوسی ہیں نا, جا کے ان سے پوچھ لو. جب پڑوسی جا کے پوچھو گے, اگر تم ان کے ساتھ اچھے ہو, کبھی تم نے ان کو تنگ نہیں کیا, کبھی پریشان نہیں کیا, تو وہ تمہیں کہیں کہ بھائی آپ تو اچھے آدمی ہیں. اور اگر تم نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے تو جب جا کے پوچھو گے وہ تو پھٹ پڑیں گے, تو تمہیں پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اندر تو دم نہیں ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر جو پڑوسی ہیں ہم جا کر ان سے پوچھیں جناب آپ کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے کسی میں دم؟ اس لیے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہم اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں. تو اللہ کے بندو جب اپنے بارے میں ابھی سے ہی اچھی طرح جانتے ہو کتنے پانی میں ہو, تو سب سے زیادہ تو اللہ جانتا ہے نا, اس کے بعد ہم بھی جانتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے کردار کو, اپنی سیرت کو, اپنے معاملات کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہم سے کوئی تنگ اور پریشان نہ ہو, نہ اپنے نہ بیگانے. حقوق اللہ میں بھی ہم پورے ہوں, حقوق العباد کے اندر بھی پورے ہوں, تاکہ جس جنت کی تلاش میں ہم لگے ہوئے ہم اس تک پہنچ جائیں. ہر بندے کی کوشش تو یہی ہے نا کہ مجھے جنت مل جائے, مگر اس جنت کی تلاش میں لگے ہوئے تو سبھی ہیں, مگر اپنے زاویہ بھی تو ٹھیک کرو نا کہ ہمارا زاویہ کیا ہے. عبادات کے تعلق سے ہر بندے کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن درستگی کرنا یہ آپ کے اختیار میں. آپ چاہیں تو ٹھیک ہو جائیں, چاہیں تو ٹھیک نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی جھگڑتے ہوئے آئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وہ آپس میں تکرار کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. اب ایک کیا بول رہا ہے, یہ چیز میری ہے, وہ کہہ رہا تیری نہیں ہے یہ میری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, آپ نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟
کہا یہ چیز ہے یہ میری ہے، وہ کہہ رہا نہیں اس کی نہیں ہے میری ہے. آپ نے فرمایا ٹھہرو، میں دونوں کی بات سنوں گا اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا، مگر پہلے میری ایک بات سن لو. تم یہ بات میرے پاس لے کر آئے ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں، تو میں تم دونوں کے بیان لوں گا، دونوں کی بات کو سنوں گا، اور اگر میں نے محسوس کیا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے اور فیصلہ میں نے اس کے حق میں کر دیا، کیوں میں تو ظاہر کو جانتا ہوں نا، میں باطن کو تو نہیں جانتا. فرمایا میں علم غیب نہیں جانتا، میں ظاہر جانتا ہوں، میں ظاہری بیان لوں گا اور مجھے لگے گا یہ صحیح بول رہا ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا. مگر یہ بات یاد رکھنا، میں جس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا اگر حقیقت میں وہ اس کا حقدار تھا نہیں، مگر تھا بڑا چلاک آدمی، تھا چلاک آدمی، بات کرنی آتی تھی، بات بنانی آتی تھی، بات گھمانی آتی تھی، پھنسانا آتا تھا، اگر ایسا معاملہ ہے تو فرمایا یاد رکھو پھر تم مجھ سے جہنم کا ٹکڑا لے کے جاؤ گے. کیا لے کے جاؤ گے؟ جہنم کا ٹکڑا لے کے جاؤ گے. پھر یہ نہ کہنا کہ جی یہ فیصلہ میرے حق میں اللہ کے نبی نے کیا ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، پھر تم مجھ سے جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کے جاؤ گے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات ارشاد فرمائی وہ دونوں رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہ چیز میری نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ چیز میری نہیں ہے. دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تھوڑا سا اب معاملہ آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیے. آپ کسی کی جگہ پر، کسی کے مکان پر، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرتے ہیں، کیس ہوتا ہے، کیس لڑتے ہیں، پیسے کھلاتے ہیں، فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا جبکہ وہ پلاٹ آپ کا ہے ہی نہیں. قبضہ کیا، کیس لڑا، پیسے کھلائے، آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اب آپ کیا بولتے ہیں؟ جی عدالت نے فیصلہ کیا، عدالت نے فیصلہ کیا، ایسے بولتے ہیں نا. تو میں یہ کہتا ہوں یہ عدالتیں کون سی ہیں؟ یہ عدالتیں ہماری ہیں نا. اصل عدالت کون سی ہے؟ اصل عدالت تو قیامت کے دن ہے نا. جب اصل عدالت قیامت کے دن ہے تو فیصلے تو پھر وہاں ہوں گے نا. یہ تو سب عارضی گیم ہے. آپ پیسے دو آپ کے حق میں ہو جائے گا، پیسے کھلاؤ آپ کے حق میں ہو جائے گا. یہاں تو انصاف والی تو کہانی ہے ہی نہیں. اصل فیصلے ہونے ہیں وہاں. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ مت کہنا کہ یہ میرے حق میں اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے. اگر تم اس کے حقدار نہیں ہو تو جہنم کا ٹکڑا لے رہے ہو. کیوں؟ تم اس کے حقدار ہو ہی نہیں. تو جو حقدار نہ ہو وہ اپنے حق میں فیصلہ کرائے. اللہ کے نبی فرمائیں کہ وہ جہنم کا ٹکڑا لے گا تو کیا خیال ہے وہ لڈیاں ڈالے میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے جبکہ وہ حقدار ہے ہی نہیں. تو کیا خیال ہے وہ عدالت کے فیصلے کو لوگوں کو دکھائے گا کہ جی پلاٹ میرا ہے، عدالت نے فیصلہ کیا، یہ چیز میری ہے، عدالت نے فیصلہ کیا. بھائی یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے اور وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ اس پروف پر نہیں ہوگا کہ عدالت نے کارروائی کیا کی تھی. وہاں فیصلہ ہوگا نیکیوں کا اور بدیوں کا. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ نیکی کرنا پھر بھی آسان ہے مگر نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے. یاد ہے کسی کو؟ یہ میں نے شروع میں جملہ کیا تھا. اپنی اس بات کو ابھی میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ نیکی کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. جو آپ نے نیکیاں کی ہیں اس کی حفاظت تب ہے کہ آپ نے حقوق العباد کے اندر کوئی حق تلفی نہیں کی. آپ حقوق العباد میں اچھے ہیں تو آپ نے جو نیکیاں کی آپ کی نیکیاں محفوظ ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا. فرمایا میرے صحابہ من المفلس، جانتے ہو غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں بالکل. المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو جانتے ہیں غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، وہ غریب آدمی ہے. جس کے پاس پیسے ویسے نہیں ہے، جیب خالی ہے، غریب آدمی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ دنیا کی غریبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ آخرت کی غریبی کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن جب آئے گا تو نیکیاں لے کر آئے گا. قیامت کے دن آئے گا نیکیاں لے کر آئے گا. جیسے ہم لوگ نیکیاں کریں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقے خیرات بھی کر رہے ہیں اور دیگر بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں نا. فرمایا یہ نیکیاں لے کر آئیں گے اور جب اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے تو ان کو ہوگا کہ جی دنیا میں تو ہم نے خوب محنت کی ہے نا، آج ہمیں اجر ملے گا. مگر ابھی وہ اجر کا جو معاملہ ہے وہ شروع نہیں ہوا ہوگا. یہ بندہ ابھی حاضر ہوا ہوگا اللہ کی عدالت میں. ہاں جی فلانا فلانا آ جائے، بندہ حاضر ہو گیا، اس کا حساب کتاب ابھی شروع ہونے والا ہوگا. اتنے میں کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، وہ بھی آگے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پوچھے گا تم لوگ؟ جی ہاں اللہ، اس بندے نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی. اچھا دنیا میں گالی دی تھی؟ اب فرشتوں نے تو لکھا ہوا ہے نا کرامن کاتبین نے، وہ چیک ہو گیا کہ ہاں اس نے گالی دی تھی. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کی یہ والی جو نیکیاں ہیں نا یہ اس کے کھاتے میں ڈال دو جس کو گالی دی تھی. اچھا جی اس کی کچھ نیکیاں جس کو گالی دی تھی اس کو دے دی. دوسرا بندہ آ گیا، اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، نام اعمال چیک ہوگا، اس کی کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس پر ظلم کیا. تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا. اب اس کی جو نیکیاں ہیں وہ تقسیم ہو رہی ہیں، یہاں سے ادھر، یہاں سے ادھر، نیکیاں ختم ہو گئی. لیکن ابھی وہ شکایت والے کھڑے ہوئے، اللہ اس نے یہ کیا تھا. اب نیکیاں تو ہے ہی نہیں. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تم مظلوم ہو نا، اس فرشتوں اس کے گناہ اٹھاؤ، یہ گناہ اٹھا کے یہ حاجی صاحب کے اوپر ڈال دو. گناہ اٹھائے اس کے اوپر ڈال دیے، تمہارے گناہ ختم، تم جاؤ جنت میں. دوسرا آ گیا، اللہ میرے ساتھ بھی ایسا کیا تھا. اللہ فرمائے گا اس کے بھی گناہ اٹھاؤ، ڈالو اس کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر یہ ہے غریب آدمی، اس کو کہتے ہیں مفلس، جو آیا تھا نیکیاں لے کر مگر یہاں عدالت میں پہنچا تو نیکیاں تو ہو گئی تقسیم. جن کے ساتھ زیادتی کی، جن کے ساتھ ظلم کیا، جن کے ساتھ ناانصافی کی، جن کو گالیاں دی، جو بھی تھا نیکیاں ساری تقسیم ہو گئی. لیکن وہ نیکیاں اتنی بھی نہیں تھی کہ سب کو ملتی، وہ تھوڑی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. اب ان کے گناہ جب اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے تو ان کے گناہ ختم، وہ آگے اس کے سر پہ. اللہ فرمائے گا اب اس کو پھینک دو جہنم کے اندر. فرمایا یہ ہے میری امت کا غریب آدمی. تو میرے بھائی نیکی کرنا ہے آسان، نیکی کر کے سنبھالنا ہے مشکل. آپ حقوق اللہ جب ادا کرتے ہیں تو حقوق العباد کو پامال مت کیجیے، ورنہ یہ والی نیکیاں آپ کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کو دینے کے لیے. ادھر نماز پڑھی، ادھر جا کے لڑائی کی، ادھر نماز پڑھی، وہاں جا کے ظلم کیا، یہاں نماز پڑھی، وہاں جا کے کسی کا حق مارا. تو یہ تو جو آپ محنت کر رہی ہے تو قیامت کے دن ادھر ادھر چلا جائے گا. تمام گفتگو کا اور باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادات کے تعلق سے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی اہمیت کو بھی سمجھیے اور اپنی نیکیوں کو کرنے کے بعد ان کی حفاظت کا بھی سوچیے. اور یہ جو نیک اعمال ہیں
یہ آپ کے کام آئیں گے تب جب ان کے اندر دم ہوگا، اور اگر یہ انشاءاللہ اچھے ہوئے تو قیامت کے دن سرخروئی ہوگی، ورنہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت کے اندر بھی نقصان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔